یہ ریڈیو سری نگر ہے، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسوں کی مشترکہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس اس وقت ہو رہی ہے جب ملک آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ مل کر ملک میں وقت پر عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے روڈ میپ تیار کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو دونوں نے جہاں ضروری ہوا ملک کو ایک نئی سمت دینے میں اپنا رول نبھایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انصاف کی فراہمی میں دیری کو کم کرنے کے لیے سرکار اپنی طرف سے تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی اور کوششیں چل رہی ہیں۔ کانفرنس سے بھارت کے چیف جسٹس ایملی رمنا اور قانون و انصاف کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بھی خطاب کیا۔ نئی دلی کے وگیان بھون میں منعقد یہ کانفرنس ایگزیکٹو اور عدلیہ کو ایک ساتھ آنے کا موقع فراہم کرتی ہے تاکہ انسان آسانی سے انصاف کی فراہمی کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا جا سکے اور عدلیہ کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے صنعتی لیڈروں کو جموں کشمیر میں کاروباری مواقع تلاش کرنے اور یوٹی کے ترقیاتی سفر میں شراکت دار بننے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں نئی سرمایہ کاری کے لیے بہت ساری مراعات دستیاب ہیں۔ ممبئی میں کل انڈین فیملی بزنس ایوارڈز سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے ایوارڈ یافتہ خاندانی کاروباریوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈ ملک کے روایتی کاروباری خاندانوں کے لیے ایک مناسب خراج تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاندانی کاروباری بھارت کی خوشحالی میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ کو 53,000 کروڑ روپے کی تجاویز موصول ہوئی ہے، جن میں سے 38,000 کروڑ روپے کی تجاویز پہلے ہی منظور ہو چکی ہے۔ ایل جی نے کہا کہ آج جب ہم $5 ٹریلین کی معیشت بننے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی روایتی کاروباری گھرانے ہی ہیں جنہوں نے بھارت کی معیشت تشکیل دینے، روزگار پیدا کرنے اور کمیونٹی کو با اختیار بنانے میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ صنعتوں اور مینوفیکچرنگ یونٹوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جموں کشمیر میں زمین کے استعمال کی پالیسی میں اصلاحات کی گئی اور نجی صنعتی اسٹیٹس کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تمام 235 خدمات آن لائن جبکہ 180 خدمات سنگل ونڈو سسٹم پر دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی کنیکٹیوٹی کو اپ گریڈ کرنے میں زبردست پیش رفت ہوئی ہے اور نئی سرمایہ کاری کے لیے اب بہت سی مراعات دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں 1 لاکھ کروڑ روپے کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر کام جاری ہے جبکہ بجلی کی بہتر فراہمی کے لیے پن بجلی کے 6 نئے منصوبے عمل لائے جا رہے ہیں۔ وزارت شہری ہوابازی نے سری نگر شارجہ پروازوں کو مستقل بنیادوں پر ہفتے میں 5 پروازیں چلانے کو منظوری دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سری نگر اور شارجہ کے درمیان باقاعدہ بین الاقوامی پروازیں تجارت اور سیاحت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گی۔ ایل جی نے کہا کہ یوٹی انتظامیہ، وزارت شہری ہوابازی اور مرکزی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا کے بھرپور تعاون سے سیاحت اور صنعتی شعبوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہوائی رابطہ کو مضبوط بنانے کے غرض سے ترجیحی بنیادوں پر ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ سال 23 اکتوبر کو اس شارجہ فلائٹ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا۔ جموں کشمیر یوٹی انتظامیہ نے جموں سری نگر کے ہوائی اڈوں پر ہوائی ٹریفک مستقبل میں بلا رکاوٹ جاری رہنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ مرکز کی طرف سے جموں کشمیر کو 207 میگا واٹ اضافی بجلی مہیا کرانے سے بجلی کی صورتحال میں کافی بہتری متوقع ہے۔ ان باتوں کا اظہار محکمہ بجلی کے پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمار نے ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انرجی ایکسچینج میں کسی بھی قیمت پر جتنی بجلی دستیاب ہو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ملک گیر مانگ میں اضافے کی وجہ سے ہم صرف محدود بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہو جائے گی اور ہم بہتر سپلائی دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہوں نے مرکزی وزیر توانائی آر کے سنگھ کا جموں کشمیر کے لیے اضافی بجلی فراہم کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔
محکمہ اعلیٰ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل نے کل عمومی انسان اور کائنات دونوں کے لیے واحد مذہب ہے نامی ایک کتاب کی رسم رونمائی انجام دی. یہ کتاب آنجہانی ڈاکٹر ستیہ پال وید نے تصنیف کی ہے. یہ کتاب عالمگیر بقائے باہمی اور انسانی اقدار جیسے موضوعات پر مبنی ہے. یہ کتاب مصنف کی آخری خواہش پر ان کے اہل خانہ کی کوششوں سے بعد از مرگ منظر عام پر آئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.